یاد ہے دیکھو یہ رمضان کی، جس میں نازل ہوا لوح قرآن بھی، دل گناہوں سے بوجھل پریشان بھی، سخت مشکل میں ہے یہ میری جان بھی، معاف کرنا ہے مولا تیری شان بھی، تو کریم رحیم تو رحمان بھی۔ رمضان ویلکم بیک آفٹر دا بریک، دیکھ رہے ہیں آپ باران رحمت۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہم نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کیا تھا، نور بھائی سے بھی یہی پوچھا تھا کہ مشکل ہوتا ہے جی صبر کرنا اور شکر کرنا جن مقامات پہ، اس وقت ذہن میں بندہ کیا رکھے، کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھے، اور خصوصاً جب وہ فیل کرے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اپنے ذہن پہ اپنی سوچ پہ قابو رکھنا ہی میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج انسان کے لیے یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو ہدایت دیتا ہے، جب اپنے سے قریب رکھتا ہے، آپ قرآن حکیم میں دیکھیں جگہ جگہ پر مختلف صورتحال کا کس طرح سامنا کرنا ہے، کہیں انکریج کر کے، کہیں خوف دلا کر، کہیں خوشی کی نوید دے کے، کہیں صلح کی بات بتا کر کہ بھئی آگے والی دنیا میں تمہیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ ہمارا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو ڈاؤٹ نہیں کریں گے کہ آپ کی والدہ آپ سے محبت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو وقتی طور پہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اگر اس وقت ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہمارے لیے اپنی خلقت کے لیے اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں تو شاید ہر مشکل مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ نور بھائی، لیکن جو صبر کی ابھی بات ہو رہی تھی، کئی انسٹنسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ انسانی قوت جواب دے جاتی ہے، آنسو آپ کے نہیں تھمتے، بے بسی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب وہ اضطراب میں آپ مبتلا ہیں اور لیکن آپ کچھ کہہ نہیں رہے، کیا یہی صبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا شاؤٹ کر کے معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ آنسو نکال رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں صبر کا معاملہ جو ہے نا، ہمارے اولیاء کامل نے کچھ واقعات لکھے ہیں، کہا کہ جو صبر تمہارے ساتھ، جو تم جن کو آزمائش سمجھتے ہو تو آزمائش ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ۔ آپ فرماتے میں طواف کر رہا تھا تو ایک آدمی تھا جو آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو ساتوں چکر لگا لیے تو ایک ہی الفاظ کے اللہ ابو الحسن خرقانی گئے، کہا بھائی کے ساتھ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تو رب سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں؟ کہا آپ ہیں کون؟ فرمایا ابو الحسن خرقانی۔ کہا وہی مشہور بزرگ۔ کہا آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا مسئلہ یہ تھا کہ میرے 3 تھے بیٹے، 17 سال کے بعد میری اولاد ہوئی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک بیٹا تھا 6 سال کا، ایک تھا 4 سال کا، ایک تھا 1.5 سال۔ زوجہ کہیں کام سے باہر نکلی ہوئی تھی، میں روٹی بنا رہا تھا، گھر کے اندر تندور تھا، میرا آواز آئی دوسرے کمرے سے چیخنے کی۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ 6 سال کے بیٹے نے 4 سال کی بیٹی کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی اور گردن الگ ہو گئی، کیونکہ چند دن پہلے میں نے یہاں بکری ذبح کی تھی تو بڑا بھائی کہہ رہا تھا چھوٹے کو بکری کس طرح ذبح ہوتی ہے میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں غصے کی کیفیت میں، میرے آنکھوں کے سامنے میرا بچہ تڑپ رہا تھا، گردن ادھر تھی، جس کی لاشا ادھر تڑپ رہا تھا، میں کچھ دیر سختی کی حالت میں تھا۔ جب میرا ہوش بحال ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو چارپائی پہ رکھا اور میں بڑے کو ڈھونڈنے گیا۔ تو جب میں بڑے کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تو دیکھا جہاں میں روٹیاں بنا رہا تھا اس لکڑی کے پاس وہ آنکھیں اس کی آسمان کی طرف، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا میرے سامنے بچے کو ڈستا ہوا سانپ آگے جا چکا تھا۔ میرے دونوں بیٹے 17 سال کے جو بات، اس کی لاش کو میں نے اٹھایا، میں بیٹھ گیا، میری ہمت ٹوٹ گئی، میں اپنے رب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اتنے میں مجھے خیال آیا میرا تو ایک چھوٹا بیٹا اور بھی 1.5 سال کا جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ جب میں بھاگتا ہوا گیا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ وہ تو تندور کے پاس تھا، جب میں نے دیکھا تو وہ تندور میں گر چکا تھا، وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ کہا میں ان تینوں کو دفنانے کے بعد ابھی خانہ کعبہ آیا ہوں اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں، تکلیف، مشکلات آئی ہیں۔ صبح جب آپ کبھی دیکھیں کسی بیمار کو دیکھیں
کہ کتنی تکلیف میں ہے. کسی آنکھ والوں کو دیکھیں, آنکھ والا تھا, اللہ نے اس کی دیکھنے کی طاقت چھین لی. نور بھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے یادداشت کتنی زبردست چیز بنائی ہے. جب ہم اپنے غم کی حالت میں ہوتے ہیں, جب ہمارا غم جس کو کہتے ہیں نا تازہ تازہ ہوتا ہے, وقت کا کیسا مرہم ہے کہ آہستہ آہستہ وہ واش آف کر دیتا ہے. کہا سوگ جو ہے مردوں کے لیے 3 دن ہے, عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن. کیسا رکھا, کسی کا انتقال ہو جائے, باپ کا, بیٹے کا, کسی کا بھی ہو جائے, 3 دن کے بعد اللہ آہستہ آہستہ مرہم رکھنا شروع کر دیتا ہے, ورنہ دل پھٹ جائے. صحیح. اور اگر واقعی ہماری یادداشت ہمیشہ ہمارا غم اتنا ہی تازہ رہے تو ہمارے لیے تو آگے بڑھنا مشکل ہو جائے. نہ ہو تو بڑے معاملات ہیں. یہ شعور, یہ لاشعور, یہ تحت الشعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکھے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. لیکن یہی بات اگر عائشہ میں آپ کے پاس لے کے جاؤں, آپ جس طرح صحت کا ایک وقت بھی دیکھا ہے, ایک ایسا ٹائم بھی دیکھا ہے جب کسی کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور آج بھی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں لائف میں, انسان ایڈجسٹ کرتا ہے, وقت ہر چیز کا بہترین مرہم ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ہر زخم وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے یا کچھ زخموں کو وقت زیادہ لگتا ہے؟ دوسروں کے حوالے سے جب میں کہنا چاہوں گی تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یا دوسرے معاملات میں کہ وقت کے ساتھ کسی کی موت کا یا کوئی ایسی بیماری جو لائف ٹائم ہو یا کسی کے چلے جانے کا غم, یہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک میں اپنی بات کروں گی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کس طریقے سے میرے دل میں پہلے دن سے صبر ڈالا ہوا ہے, ایک راضی خوشی رکھا ہوا ہے. اس بات پہ سب وہ لوگ حیران ہیں جو مجھے جانتے ہیں. لیکن عائشہ شروع میں تو لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا نا کہ ابھی آپ شوق میں ہو, شاید آپ ریئلائز نہیں کر پا رہی ہو کہ آپ کے ساتھ کتنی لائف آلٹرنگ چیز ہو گئی ہے. شاید ایسا ہو, لیکن آپ یقین کریں فرام دا فرسٹ ڈے, اگر جیسے کوئی ابھی ایک مدرس ڈے پر میرے بارے میں ایک آنے والا ایک اس میں میری کچھ تصویریں انہوں نے کہیں کہ شیئر کریں آپ, تو وہ کہتے ہیں کچھ بیماروں والی تصویروں, آپ یقین کریں ایک تصویر بھی ایسی نہیں ہے فرام دا ڈے فرسٹ فرام دا ہاسپٹل جس میں میں پریشان یا بیمار نظر آ رہی ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, اس پہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ پاک نے میرے دل میں اتنی خوشی اور اطمینان بھر دیا کہ میں نے کبھی نیگیٹو ہوئی نہیں, سوچا ہی نہیں, اور ایسا لگا کہ بس یہ بہتر ہو گیا. یہ اللہ نے میرے لیے بہترین کر دیا, یہ میں نے خود نہیں کیا ہے, یہ اللہ نے کیا ہے. میرے ابھی دیکھیں میرے گوز بمز, میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں اتنی سیٹسفائی کیسے ہوں, میں خود بھی نہیں جانتی ہاؤ. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک خاص نعمت ہوتی ہے کہ جس پہ وہ کرم کرنا چاہتا ہے نا تو ان کے اوپر اس کو سکون کی دولت دے دیتا ہے. جیسے وہ دعا ہے نا کہ صبر مجھ پہ انڈیل دے اللہ, تو واقعی وہ بالکل ایسے ہی آزمائش آتی ہے نا جی, اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر کر دیتا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا, بلکہ سیدنا علی سے پوچھا گیا, حضرت ہمیں کیسے معلوم چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ سبحان اللہ, کیا جواب دیا. فرمایا جب اللہ تم پہ کوئی مشکل آزمائش ڈالے اور تمہیں صبر کی دولت دے دے تو سمجھ جانا اللہ تم سے راضی ہے. بالکل. اور اگر تم سے اللہ صبر کی طاقت کو چھین لے تو بھی یاد رکھنا بھی اللہ کا عذاب ہے. بالکل. اور اس کے مفہوم یعنی مزید اس کی تشریح میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی آزمائش آئے اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش ہے, اور اگر تم اللہ سے دور ہو جاؤ, شکوے شکایت میں پڑ جاؤ, ڈپریشن میں چلے جاؤ تو یہ تمہاری سزا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا, اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دے کے زیادہ بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے, کیونکہ جب اس نے لے لیا پھر تو زیادہ تر لوگ اللہ کو رجوع ہی کرتے ہیں. مسلمانوں کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں, لیکن جن کو اللہ دے کے آزماتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. پھر حضرت علی کا قول ہمیں یاد آتا ہے کہ جب انسان کو, کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو بہت مال و دولت, اتھارٹی, کوئی رتبہ مل گیا تو آپ بدل جاتے ہیں, تو حضرت علی کا قول ہے آپ بدلتے نہیں, آپ ایکسپوز ہوتے ہیں, جو آپ کا انر ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. برتن کے اندر جو چیز ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. بالکل. مولوی صاحب آپ مجھے ایک بات بتا, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, میں نے ایک بات سنی ہے کہ جب اگر آپ کافی عرصے تک بیمار نہ ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے, تو کیا یہ سچ ہے؟ سیدنا علی حیدر کرار ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں بہت غم کی کیفیت میں بیٹھے, تو لوگ آئے کہنے لگے کہ علی کیا ہوا؟ کہا نہ 1 مہینہ ہو گیا نہ علی بیمار ہوا نہ علی کسی آزمائش میں ہوا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا مجھ سے ناراض ہو گیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ مستهم البأساء والضراء, تم کیا گمان کرتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ پریشانیاں آئیں گی, آزمائش آئے گی. جس طرح سونے کو صاف کیا جائے تو اس کو لیبارٹری میں ڈالا جاتا ہے, اس کو بہکایا جاتا ہے, اسی طرح بندے کو جب وہ گناہ سے آلودہ ہو جائے
پریشانی آزمائش اور تکلیف کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو جس طرح سونا چمکتا ہوا نکلتا ہے اس طرح بندے کا دل بھی اللہ کی محبت سے چمکتا ہوا نکلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر سکتے ہوں اس سلسلے میں کہ جب کسی پہ مشکلات آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اس کی طرف رجوع ہے، اس پر اس کی نظر ہے اللہ پاک کی، اسے اگنور نہیں کر رہا بلکہ دھیان رکھ رہا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ کہ ایک صاحب تھے اپنی بیوی سے بہت خوش تھے رشتہ ازدواج میں، اور بیوی بہت ہی صوم و صلات کی پابند اور خدمت گزار تھی، لیکن ایک دن انہوں نے وہ کہیں سفر سے آئے، انہوں نے بہت اچھا ان کا استقبال کیا، کھانا خدمت یہ وہ، تو انہوں نے کہا آج تم نے مجھے اتنا خوش کیا، آج تم جو کہو گی میں تمہیں دوں گا، بولو کیا مانگتی ہو۔ تو اس نے بڑی عجیب سی خواہش کی، اس نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ، اور اتنے حیران پریشان کہ کہاں یہ میری اتنی خدمت اور اتنا سب میں اتنے خوش رکھتا ہوں یہ مجھے، اور کیسے وہ پوچھتے ہی رہے، اور اس نے کہا کہ نہیں میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اتنا اپنا سامان وغیرہ باندھا اور میکے کی طرف روانہ۔ یہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے چھوڑنے کے لیے، راستے میں پریشان تھے کہ مطلب ایسا کیا ہو گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، نہ اس کی بیگم بتانے ان کی تیار کہ کیا ہوا۔ راستے میں چلتے چلتے راستے میں ٹھوکر لگی اور گر گئے اور پاؤں سے خون نکلنے لگا، تو بیگم بہت پریشان ہوئی اور اس کی پٹی اور یہ اس میں بہت مصروف ہو گئی۔ تو اب شوہر حیران کہ کہاں تو یہ مجھ سے طلاق لے رہی ہے اور میری اتنی سی تکلیف پہ اتنی پریشان ہو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے، میں تمہارا رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا جب سے میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی میں نے آپ کو کبھی کسی تکلیف پریشانی میں نہیں دیکھا اتنے عرصے میں، لیکن میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ نے ضرور کوئی ایسی بات ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں تو یہ بھی دوسروں کا ایک یعنی الگ الگ طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ نور بھائی آپ کیا کہیں گے، کیونکہ بالکل آخر میں ہم پروگرام کے اب بڑھ رہے ہیں، چند ہی ہمارے پاس منٹ رہ گئے ہیں۔ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے، آپ بے بس ہیں تو آپ صبر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ اگر آپ کا قابو نہیں ہے، کچھ ایسے کلمات آپ کے وجہ سے نا دل سے آہ نکلی ہے یا کبھی کوئی دل سے بد دعا دے دے، سیرت نبوی میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مشکل کو سہا اور کبھی بد دعا نہ دی، لیکن انسان ہے دے دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہماری رہنمائی کریں؟ نہیں، بچنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے کہ وہ جا رہے تھے تو اس کا سامان کھینچا چور نے اور نکل گیا آگے، انہوں نے کہا ان اللہ مع الصابرین، وہ چور آگے گیا تو اندھا ہو گیا، لوگ ان کے پاس آئے کہ بھائی آپ معاف کر دیں، کہا میں نے تو اس کو فوراً ہی معاف کر دیا تھا، انہوں نے کہا آپ پھر اندھا کیسے ہو گیا؟ کہا میرے دل میں ایک بات آئی کہ جب جا رہا تھا کہ جب نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنی پوری امت کو بخشوا نہ دوں، تو میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس چور کی وجہ سے میرے نبی کو محشر میں کھڑا ہونا پڑے، جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو جائے، میں نے یہ سمجھ کے معاف کر دیا تھا کہ میرے یہ رسول پاک کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آن دی اس پر دوسرے بندے کو فوراً سزا دے دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نا کہ بس یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نام پہ میں نے اس کو معاف کیا۔ بہت بہت شکریہ نور بھائی، رضا اور عائشہ یہاں پہ موجود ہونے کا۔ عائشہ کی بھی ریسیپیز بالکل تیار ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، فرائیڈ چکن ٹکا شالو فرائیڈے، جی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ چیکو اور بنانا کا شیک جس میں شامل کی گئی ہے آلپرس کی ڈیری کریم۔ تھینک یو سو مچ عائشہ فار بینگ ہیئر، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنی زبردست کوکنگ سے، اس کی خوشبوؤں سے ہمارے صبر کو بھی آزمایا، آپ کی یہاں پہ آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ پروگرام کے بالکل آخر میں آف کورس سب کی یہاں پہ موجودگی کا اور خصوصاً ہمارے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ کے کامنٹس فیڈ بیک مجھے ملتے رہتے ہیں، ہماری پوری ٹیم کی اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ پورے رمضان میں جاری رکھیے، آپ کا ہمارا ساتھ ہر روز ہوگا۔ اور جاتے جاتے علی بھائی سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ بہت ہی خوبصورت سا کلام ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو
نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کسا والی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کم تم سے